أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔ ابھی یہ تذکرہ یہودیوں کا چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ان کو حکم فرمایا، کیا ان کو تنبیہ کی۔ یہ ہفتہ ہو گیا ہمارا یہ تذکرہ یہ چلا آ رہا ہے۔ یہودیوں کے 3 گروہ، 3 خاندان، اور اوس اور خزرج کے مشرک بھی 2 خاندان، ان کی آپس کی لڑائی، ان کے آپس کے مفادات کا تذکرہ بھی چلا آ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان لوگوں کو بھی تنبیہ کی جن لوگوں نے ایمان لائے، پھر اس کے بعد پھر وہ اپنی تعصبانہ رویے پر دوبارہ ہونے لگے، راستے پر چلنے لگے، تو اللہ رب العزت نے ان کو بھی تنبیہ کی۔ اب اس آیات میں اللہ رب العزت ان کو کیا حکم فرما رہے ہیں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ تم میری رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، پکڑے رکھو۔ اس رسی کو تشبیہ دی دین اور اسلام کے ساتھ کہ جو یہ میرا دین ہے، اسلام ہے، تم اس پر چلتے رہو۔ اس رسی کو تم اگر مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے، یہ رسی کبھی ٹوٹے گی نہیں۔ اگر تم دین سے بھی ہٹ گئے، اسلام سے ہٹ گئے، یہ رسی ٹوٹ جائے گی، تم برباد ہو جاؤ گے۔ قرآن مجید میں ہے نا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو سوائے دین کے تمام دینوں کو جو دین پسند اور محبوب ہے وہ کون سا پسند ہے؟ اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہی پسند ہے۔ اب اس بات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے دین اسلام کے علاوہ جتنے بھی دین ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں۔ ہماری اس دین کے ساتھ ہماری کامیابی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، دین عقل کا نام نہیں ہے، دین تو سر تسلیم خم، بس جو اللہ اور اللہ کے حبیب نے ہمیں بتا دیا اس چیز کو ماننے کا نام دین ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ اگر دین عقل کا نام ہوتا، کیوں نہ پھر ہم موزے، جب سردیاں آتی ہیں نا لوگ موزے پہنتے ہیں تو موزے کو اوپر مسا کرتے ہیں، کیوں نہ ہم پھر موزے کے نیچے مسا کرتے؟ گندگی تو موزے کے نیچے سے لگتی ہے نا، موزے ہوتے ہیں نا، موزے جو پہنے ہوتے ہیں، گندگی جو لگتی ہے وہ موزے کے نیچے لگتی ہے، تو لیکن مسا کرنے کا حکم اوپر ہے کہ مسا کرو 3 انگلی کے ساتھ، اوپر سے کرو، اوپر والے حصے کے ساتھ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دین اگر عقل کا نام ہوتا تو ہم کیوں نہ پھر مسا بھی موزوں کے نیچے کرتے؟ تو وہ انہوں نے یہی فرمایا کہ دین عقل کا نام نہیں ہے، بلکہ دین رسول اللہ اور خدا کی ماننے کا نام دین ہے۔ یعنی دین کو ہم مضبوطی سے پکڑے رکھیں، جس چیز کو اللہ نے ہمیں حلال قرار دیا وہ حلال، جس کو حرام فرمایا وہ حرام ہے۔ اپنی طرف سے کسی چیز میں ایجاد نہ کریں، اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال حرام نہ کرتے رہیں۔ تو یہی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم میری تمام کے تمام تم میری رسی کو تھامے رکھو، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس کے اندر تم لڑائیاں نہ کرو، تفرقہ بازی نہ کرو، ایک ہو جاؤ، یکجان ہو جاؤ۔ جب تم یکجا ہو جاؤ گے پھر تم مضبوط ہو جاؤ گے، اگر ایک ہو جاؤ گے پھر تم ٹوٹ جاؤ گے، پھر تمہارے یہ راہ راست نہیں ہے۔ فَاذْكُرُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، پھر اللہ رب العزت ان کو اوس اور خزرج کے قبیلے کو یہ بھی نعمت دلا رہے ہیں کہ یہ دیکھو کہ تم آپس میں کتنی لڑائیاں کرتے تھے، ایک ایک بات پر تمہاری 1.5 سال تک 200 سال تک تمہارے لڑائیاں چلتی رہتی تھیں۔ اب میں نے تم کو آپس میں اکٹھے بٹھا دیا، آپس میں تم کتنی محبت کے ساتھ ایک دوسرے پر جان نثار کرنے کے لیے بھی تیار ہو، کہ یہ بھی میری بڑی نعمت ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اوس اور خزرج کے قبیلے والوں، تم جو ان یہودیوں کے ساتھ پھر تم دوبارہ لڑائی کر رہے ہو، کہ میری اس نعمت کو تو یاد کرو۔ کل تم آپس میں ایک دوسرے کا سایہ برداشت نہیں کرتے تھے، دھوپ میں چل رہے ہو کہ ایک کے سایہ ہمارے پر پڑ گیا تو وہ تم سایہ برداشت نہیں کرتے تھے، اسی بات پر تم قتل و غارت شروع کر دیتے تھے۔ لیکن آج میں نے تمہیں اسلام اور دین کی جو نعمت سے نوازا اس کو تو یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ تم پہلے آپس میں دشمن تھے۔ اعداء، اعداء عدو کی جمع ہے، عدو دشمن کو کہا جاتا ہے۔ اعداء
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ، کہ میں نے تمہارے دلوں میں محبت کو ڈال دیا۔ پہلے تم آپس میں لڑایا کرتے تھے، اب میں نے تمہارے دلوں کے اندر محبت کو پیدا کر دیا، اس محبت کو اجاگر کر دیا۔ کیوں نہیں تم اس بات کو یاد کرتے؟ کیوں نہیں تم پھر میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے؟ اپنی بات نہیں تم کیوں کرتے ہو؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پہلے تم بھائی چارہ بھی قائم نہیں کرتے تھے، اب میں نے تمہارے اندر دین کی محبت ڈال دی، اب تم آپس آپ میں بھائی بھائی کہتے ہو، اسلام چلتے پھرتے ایک دوسرے کو سلام کرتے ہو، بڑی تم محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، اخلاق میں بھی ہے، سلوک میں بھی تم بات کرتے ہو۔ اس چیز کو تو تم دیکھ لو۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تو اللہ رب العزت ان سے فرما رہے ہیں کہ تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر۔ علی شفا، قرآن پاک میں دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک لفظ شفا، ایک لفظ شفا، شین کے زبر کے ساتھ اور شین کے زیر کے ساتھ۔ جب شین کے زبر کے ساتھ جو لفظ ہے وہ ہوتا ہے کنارہ، اللہ رب العزت ان کو یہی فرما رہے ہیں کہ تم تھے جہنم کے کنارے پر، شفا۔ اگر شین کے زیر کے ساتھ ہو، کسرہ کے ساتھ ہو، علی شفا، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو شفا کامل دے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے شفا، اس کا مطلب ہوتا ہے بیماری سے تندرستی کی طرف آنا، آتا ہے نا، فیہ شفاء لما فی الصدور، کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں شفا ڈال دی۔ من عسل مصفا، یہ شفا کا لفظ آیا ہے، شفا کا مطلب ہو کنارہ اور شفا کا مطلب ہوتا ہے تندرستی آنا۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے کیا فرمایا کہ تم جہنم کے کنارے پر تھے، اگر تم اس لڑائی پر، اگر تم تعصب پر، تم اپنی عداوت پر برقرار رہتے، میں تمہیں جنت میں داخل نہ کرتا بلکہ تمہیں میں جہنم کی ایندھن میں ڈال دیتا، میں تمہیں جہنم کے ایندھن بنایا، تم سے میں سلگاتا اپنی اس جہنم کو، لیکن اب میں نے تمہارے اندر دین اور اسلام اور میں نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے اندر بھیج دیا، اب تم ان کی تربیت یافتہ ہو، اب انہی کی بات مانو۔ فاطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، جو میرے محبوب کی بات کو مانے گا، اتباع کرے گا، وہ گویا وہ میری اتباع کر رہا ہے، تو پھر یہی تمہاری کامیابی کا راستہ ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، تمہارے پاس تو اب واضح نشانی آ چکی ہیں۔ واضح نشانی کیا ہے؟ اگر جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اس سے بڑی نشانی کیا ہو، اس سے بڑی علامت اور کیا ہونی چاہیے؟ تو اللہ رب العزت ان کو بار بار یہی فرما رہی ہیں، یہ بار بار ان کو تنبیہ نہیں ہے، ہمیں بھی تنبیہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی تنبیہ فرما رہے ہیں کہ تم میری مانو، میرے محبوب کی مانو، میرے محبوب کے علاوہ اگر کسی کی بات کی تم مانتے ہو اور دین کی طرف تم چلتے ہو، تم پھر کامیاب نہیں ہو، تم پھر جہنم کا بھی ایندھن ہو۔ یہ ان لوگوں کو خطاب نہیں ہے، حقیقت میں ہم سب کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اگر تم میرے محبوب کی اور مجھ خدا کی تم بات نہیں مانتے، پھر بھی تم میرے راستے پر نہیں ہو، تمہارے لیے ہدایت نہیں ہے، تم بھی جہنم کے ایندھن بنو گے۔ تمہیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ دین اسلام کو پسند کرو، جس چیز کو میں نے پسند کیا اس کو تم پسند کرو، اور میرے محبوب کی تم اطاعت کرتے رہو، میری قرآن کتاب کو لازم پکڑتے رہو، تمہارے لیے یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ آگے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اس آیات مبارکہ کا یہ تفصیل سے واقعہ چلا آ رہا ہے۔ وہی خاندان، قبیلہ قریظہ، بنو نذیر، یہودیوں کے 3 خاندان، پھر اوس اور خزرج مشرکین کے خاندان، یہ دونوں قبیلے، یہ بہت ان کا تفصیل سے واقعہ گزر چکا ہے۔ تو وہی ان کی جو آپس میں پھر لڑائی شروع ہو گئی، وہ اشعار شماس بن قیس نے جب اشعار گائے، پھر ان کی تعصبانہ روایتیں پھر شروع ہو گئیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کو ایک اور تیسرے گروہ کو تنبیہ فرمائی۔ تیسرے وہ لوگ بھی تھے مشرکین کے ساتھ، صرف مشرک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھے، بلکہ اور لوگ بھی تھے اس وقت اسلام میں لے تھے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے ہم کیا کریں، یہ 2 تو خاندان، یہ 2 قبیلے، یہ 5 قبیلے آپس میں لڑائی میں لگ گئے، ہم کیا کریں؟ پھر نچلے جو طبقہ تھا، درمیان والا لوگ، یہ ہم کیا کریں؟ تو اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا وَيَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم ان کو بھلائی کی طرف دعوت دو، جب یہ آپس میں لڑائی کر رہے ہیں تم ان کے آپس میں صلح کرواؤ، یہی تم ان کو دین کی دعوت دو۔ ان کی عقل پہ پردہ پڑ چکا ہے، ان کو پھر ان کی میری ان نعمتوں کا تذکرہ کرو، ان کو یاد دلاؤ، ان کو میرے ہونے کا اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا ان کو احساس دلاؤ، تاکہ وہ اپنی لڑائیوں کو چھوڑ کر پھر وہ دین کی طرف آ جائیں۔
وَيَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، ان کو نیکی کا حکم کرو، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ان کو بری سے منع کرو، ان کو کہو کہ تم پھر دین اسلام کی طرف آ جاؤ۔ اگر پھر تم مرتد ہو جاتے ہو، پھر ان یہودیوں کے ساتھ تم مل جاتے ہو، پھر تمہارے کار خیر نہیں ہے، پھر تمہارا یہ راستہ جنت کا راستہ نہیں ہے، بلکہ پھر یہ تمہارا جہنم کا راستہ ہے۔ ان کو پھر نیکی کی طرف توجہ دلاؤ۔ فقہ امام حنفی، حنبلی، شافعی، مسلکی سب نے یہ بات لکھی ہے، متفق رہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَأْمُرُونَ، امر بالمعروف، داعی الی اللہ کا جو کام ہے یہ فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ ہے۔ یہ تبلیغ کا کام یہ فرض کفایہ، فرض عین نہیں ہے۔ فرض عین کہتے ہیں ہر بندے کو اس پاک، یعنی یہ فرض عین یہی ہے، نماز کی مثال دیکھ لیں۔ اب یہ نماز پڑھنا، فرض نماز پڑھنا ہر بندے پر فرض ہے، یہ فرض عین ہے، ہر بندے پر فرض ہے، ہر بندے اس کو لازم پکڑنا ہے۔ اگر پڑھے گا تو اس کی نجات ہوگی، اگر نہیں پڑھے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں فرض عین۔ اور ایک ہوتا ہے فرض کفایہ۔ فرض کفایہ ہے کہ اگر پوری جماعت میں سے، پورے محلے میں سے ایک بندہ بھی اگر اس کو ادا کر دیتا ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ جس طرح نماز جنازہ ہے، اگر اس کو نماز جنازہ کسی ایک محلے کا ایک فرد بھی نماز جنازہ میں شریک ہو جاتا ہے، پورے محلے کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی نہیں جاتا تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ یہ ہے فرض کفایہ اور فرض عین۔ تو یہ جو تبلیغ کا کام ہے یہ بھی فرض کفایہ ہے۔ تعلیم بھی دو حصوں کی طرف ہے۔ ایک تعلیم یہی ہے جو تبلیغ ہے، یعنی کہ یہ تعلیم ایک یہ ہے کہ ہمیں احکامات کو، موٹے موٹے احکامات، بنیادی احکامات سیکھنا، یہ فرض عین ہے۔ حلال حرام کی تمیز ہونا یہ فرض عین ہے۔ پاکی ناپاکی کی تمیز آنا یہ بھی ہم سب پر فرض عین ہے۔ اور اسلام کی جتنی بھی بنیادی چیزیں ہیں ان کو سیکھنا یہ بھی فرض عین ہے۔ لیکن اس کے بعد قرآن پاک کا پڑھنا، قرآن پاک کی تفسیر پڑھنا، فقہ پڑھنا، بلاغت پڑھنا، یہ تعلیم حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ یعنی کہ محلے میں سے اگر ایک بندہ عالم ہے تو سب کا سب کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی عالم نہیں ہے، کوئی حافظ نہیں ہے، اس بستی پر لعنت ہے پھر اللہ پاک کی۔ اس کو کیا کہا؟ تعلیم کے بھی دو حصے ہیں، ایک فرض کفایہ ہے، ایک فرض عین ہے۔ فرض عین یہی ہے اسلام کی بنیادی ارکان کی چیزیں سیکھنا، یہ ہمارے لیے فرض ہیں۔ حلال کیا ہے، حرام کیا چیز ہے، پاکی کیا ہے، ناپاکی کیا ہے، یہ ہم کو سیکھنا یہ فرض عین ہے، یہ فرض کفایہ۔ اس طرح یہ تدریس کرنا، یہ تعلیم کرنا یہ بھی فرض کفایہ ہے۔ تعلیم، یہ تبلیغ کرنا بھی یہ فرض کفایہ ہے۔ اس کی ضروری نہیں ہے کہ فرض عین ہی ہر ایک بندے پر، لیکن ہر ایک محلے میں سے ایک صاحب کا جانا یہ ضروری ہے۔ اگر نہ گیا تو یہ بھی گناہ گار ہے۔ یہ کیونکہ تبلیغ کا کام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا کام ہے، کوئی اپنا کام نہیں۔ ہم اپنی طرف سے ایجاد کیا وہ نہیں ہے کہ یہ لوگ آ رہے ہیں ہمارے پاس، جو آتے ہیں اتنی دور دور سے آتے ہیں، یہ ایسے نہیں آتے، بلکہ ان کے دل میں ایک فکر لے کر آتے ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو مدارس میں چلے گئے، دین میں پڑھ رہے ہیں، تعلیم و تعلم میں شروع ہیں، وہ تو اپنا عقیدہ بچا رہے ہیں، اپنا علم بچا رہے ہیں، اللہ اور اللہ کی معرفت کو حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن باقی جو لوگ ہیں ان تک دین کون پہنچائے گا؟ ان کے لیے پھر کیا ہے؟ پھر ان کے لیے یہی ہمارے علماء نے ایک راستہ نکالا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشرکین کے قبیلوں کے خاندانوں کے گھر میں جا کر کھٹکھٹاتے، ان کو دین کی دعوت دیتے، اور بعض صحابہ کے ذمہ تھا وہ جا کر ان کے گھروں کو جاتے، ان کو نماز کی دعوت دیتے، تاکہ جو لوگ صفہ میں حاضر نہیں ہو سکتے وہیں جا کر ان کو تبلیغ کی جائے، وہیں جا کر وہ صفہ میں آنے کی وہ کوشش کریں۔ جب وہ آ جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، بس پھر ان کا عقیدہ بھی بن جائے گا۔ تو یہی ہمارا یہ فرض کفایہ والا کام ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ تبلیغ میں جائے، لیکن جانا ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ مدارس میں پڑھتے ہیں، تعلیم و تعلم حاصل کرتے ہیں، وہ تو اپنا عقیدہ بچا لیں گے کہ صحابہ کون ہیں۔ آپ حقیقت میں یہ جانیں، اگر کسی بندے کو کسی دین پر اشکال ہے، میں یہ کہتا ہوں اس کو چاہیے وہ تبلیغ پہ نکل پڑے، تبلیغ پہ جائیں، اس کو یہ پتہ چل جائے گا کتنی لوگ ہیں جن کو کلمہ آتا ہے، کتنی لوگ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا پتہ ہے، کتنی لوگ ہیں جن کو صحابہ کے نام کا پتہ ہے۔ خدا جانے، آپ یقین کریں یا نہ کریں، قرآن میرے سامنے ہے، کتنی ایسے لوگ ہیں ہماری اس مارکیٹ میں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں نبی ہے، بس ہے، محمد الرسول اللہ ہے، وہ اس لیے پتہ ہے وہ کیونکہ ہر سال کو 12 ربیع الاول کو میلاد منایا جاتا ہے، اس لیے پتہ ہے۔ کسی ایک صحابی کا نام بھی نہیں آتا۔ یہ کس کی ذمہ داری؟ ہم نے ان کو جا کر بھی پہنچانا ہے، ہم نے ان کو سکھانا ہے کہ بھائی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ہمیں یہ دین پہنچا، یہ قرآن پہنچا، یہ حدیث پہنچی، یہ کس لیے پہنچی؟ آپس میں تم ایسے فرقوں میں کیوں بٹے ہوئے ہو؟ یا ہم ایک ہو جائیں، ہم اسلامی ملت اسلام پر کیوں نہیں آ جاتے؟
ہم کیوں نہیں ملت ابراہیمی پر آ جاتے؟ کیوں نہیں ہم ایک ہو جاتے؟ کیوں نہ ہم سب نے ایک کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر بھی ہم اس کلمہ کا تقاضا نہ کریں؟ اس امانت کی ہم خیانت کر رہے ہیں، کتنی ہم اس کلمے کی ہم دیانتداری کی ہے، کیوں ہم خیانت کر رہے ہیں؟ کتنی ایسے لوگ ہیں، دیکھو حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم آپس میں مسلمان کیا ہو؟ بھائی بھائی ہو۔ بھائی کا درجہ ہمیں دیا، یہ بھائی کا درجہ چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا درجہ ہے۔ خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کی جماعت میں فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، آپ کن کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب فرمایا کہ آپ تو میرے صحابی ہیں، آپ تو میرے ساتھی ہیں، میرے بھائی تو وہ ہیں جن لوگوں نے مجھے نہیں دیکھا۔ یعنی کہ آپ کی رحمت اور شفقت کتنی ہے، ہمیں اپنا بھائی کہہ کر پکار رہے ہیں، اور ہم ان کے لیے کیا کر کے جا رہے ہیں، وہ ہمارے لیے کیا کیا، ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں اس بات کو سیکھنا چاہیے، جب ہم اپنے بھائی کے لیے کوئی اچھی چیز خریدتے ہیں، کوئی چیز خریدیں تو بھائی کے لیے بھی اچھی چیز خریدتے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ یار یہ تکلیف میرے بھائی کو پہنچے، فلاں پہنچے، اگر مجھے نہیں پہنچتے تو میرے بھائی کو بھی نہ پہنچے۔ ہم اس کے لیے دنیا کے حساب سے بڑا خیال کرتے ہیں، اور دین کے بارے میں کہتے ہیں یار چھوڑو یار۔ کیوں چھوڑیں بھائی؟ ہم ان کو کہیں کہ بھائی آپ کا جو راستہ ہے یہ جہنم کا راستہ ہے، کل ایسا نہ ہو کہ آپ جہنم میں جر رہی ہوں اور ہم جنت میں ہوں۔ آپ بھی آئیں ہمارے ساتھ مسجد میں شامل ہو جائیں، نماز پڑھ لیں، قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر لیں، اور کچھ نہیں بنیادی چیزیں ہم سیکھ لیں۔ آپ یقین جانیں کافی لوگوں سے میں پوچھتا رہتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر رکھی ہے کہ ہر روز کسی نہ کسی بندے کو نماز کی دعوت دینی ہے، ہر روز کسی نہ کسی بندے کو دعوت دینی ہے، کیونکہ آپ لوگ کو زیادہ مسائل نہیں جانتے، تو آپ کی ذمہ یہی ہے آپ ان کو فضائل سنیں، کیونکہ میں مسائل بھی جانتا ہوں، لوگوں کے مسئلے بھی پوچھ لیتا ہوں۔ کتنی ایسے لوگ ہیں، کل بھی میں نے 3 لڑکوں سے پوچھا جن کو غسل کا پتہ نہیں تھا، یعنی کہ وہ کتنی دن سے وہ جنابت کی حالت میں، ان کو غسل کا پتہ نہیں ہے کہ ہم حلال ہیں یا حرام ہیں۔ یہی چیز سیکھنا یہ فرض عین ہے۔ سیکھیں کب ہم پر غسل فرض ہے، کب ہم نے حرام ہے اور حلال کب ہونا ہے، یہ ہم سب نے سیکھنا ہے۔ کس نے نہیں سیکھنا؟ یہ دین ایسے نہیں ملا۔ صحابہ کی زندگی کو پڑھ کر ہم دیکھیں، صحابہ کی زندگی میں دین کیسے آیا، کیسے تو پھر کیسے بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو کیسے پہنچایا۔ اتنی بڑی ہستی جس کے نام پہ پوری دنیا بنی، پورے انبیاء علیہ السلام کی لڑی چلی، فرشتے بھی جس بندے پر رشک کر رہے ہیں، اس بندے نے اپنی زندگی کو کیسے گزاری، اور ہم کون ہے کیسے زندگی گزار رہے ہیں؟ بھائی یہ زندگی کا نفع کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی بندہ تعلیم و تعلم میں لگا ہوا ہو تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی، فرماتے ہیں کہ میں درس دیتا تھا، پڑھاتا تھا، 40 سال تقریباً 45 سال سے وہ پڑھا رہے تھے۔ کہتے ہیں ایک بابا میرے پاس آتا ہوں، مجھے کہتا ہے کہ حضرت آپ دین کا کام نہیں کرتے، دین کا کام نہیں کرتے، یہ ہماری غلطی ہے، اس غلطی کو سمجھ لیں۔ کہتے ہیں آپ دین کا کام نہیں کرتے ہیں۔ تو ساجی نے ان سے پوچھا کہ بھائی دین کا کام پھر کیا ہے؟ کہتا آپ چلہ نہیں لگاتے، آپ سے روزہ نہیں لگاتے۔ تو ساجی نے ان سے فرمایا کہ بھائی یہ جو میں ان بچوں کو تعلیم سکھا رہا ہوں، قرآن سکھا رہا ہوں، حدیث سکھا رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ کہتے نہیں یہ تو اللہ پڑھا لے گا۔ یہ بات غلط ہے، ہمیں اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے۔ بلکہ علماء نے یہ لکھا، ان فقہا نے، تعلیم کا سیکھنا، علم کا سیکھنا اس بستر اٹھا کے جانے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اگر انسان کو فرصت مل جائے تو پھر چلا جائے کہیں پر، ضروری نہیں ہے اس کے لیے ہم نکلیں، ہر بندے کو چاہیے، بلکہ چند ایک آدمی جائیں، کیونکہ آپ لوگوں کا ذمہ ہے، آپ ان کو فضائل سنیں، آپ ان کو لے کر مدارس کی طرف ہیں، تاکہ مسائل فضائل کے ساتھ اعمال بھی سیکھیں، مسائل بھی سیکھیں، پوری حدیث نبوی کا نقشہ سیکھیں، اپنا عقیدہ سیکھیں کہ ہم کس عقیدے پہ چل رہے ہیں، ایک کون سی ہستی ہیں، صرف فضائل پہ نہیں، ان کو تاکہ ہم قرآن پاک بھی سکھائیں، احادیث مبارکہ بھی سکھائیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کی مجھے اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔